الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد۔ آج کا سبق وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، للملائکۃ فرشتوں سے، اسجدوا تم سجدہ کرو، لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو بس انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر ابلیس کے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا۔ ابا واستکبر یعنی ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان اور ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے، وکان من الکافرین اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب اس آیت میں اس سے قبل ہم یہ بات پڑھ چکے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے ذریعے سے شرف بخشا، فرشتوں پر فوقیت دی، علم سکھایا، چیزوں کے نام سکھائے اور چیزوں کو ناموں کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، ذہن میں بٹھایا جاتا ہے۔ تو علم یہ بھی بہت اللہ کا شرف ہے جو انسان کو عطا کیا۔ یعنی مسجد میں دیکھیں کتنی چیزیں ہیں، اگر ایک ایک چیز کا میں نام لوں تو فوراً ہمارا ذہن اس طرف جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس چیز کو ہم نے اس کے نام سے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے، یاد کیا ہوا ہے۔ اگر گفتگو میں بات کرتے ہوئے کلام میں بندے کی کہیں اچانک کوئی چیز ذہن سے نکل جائے، کسی چیز کا نام بول جائے تو کلام وہیں پہ رک جاتا ہے، یا بندہ اس چیز کو کسی دوسرے انداز سے ایکسپلین کرتا ہے تب کلام شروع ہوتا ہے، یا کلام وہیں پہ رک جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس چیز کا نام اب یاد نہیں، ذہن سے نکل گیا۔ تو علم یہ بھی اللہ کا شرف ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو پہلا شرف بخشا وہ تھا علم۔ علم کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہوئی، علم سے حق و باطل کے درمیان فیصلہ ہوا، حلال و حرام کے درمیان علم کے ذریعے سے امتیاز ہوا۔ یہ ساری چیزیں علم سے واضح ہوئی۔ اور اب اس آیت میں دوسرا شرف جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے بخشا وہ تھا کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے اللہ کے حکم کو بچا لائے، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا۔ اب یہاں سجدے سے مراد کون سا سجدہ ہے، اس کے بارے میں دو اقوال ملتے ہیں کہ ایک قول تو وہ ہے کہ اصل میں اس سجدے کا اللہ رب العزت نے ہی حکم دیا تھا، تو یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو تھا، لیکن اصل میں یہ اللہ کو سجدہ تھا، کیونکہ اللہ کے حکم کی تعمیل تھی، اللہ کے حکم کو مانا جا رہا تھا۔ اور دوسرا قول یہ تعظیمی سجدہ تھا، جیسے پہلی امتوں میں تعظیمی سجدے کی اجازت تھی، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا، تو پھر شریعت محمدیہ میں اس کی ممانعت نازل ہوگی، اس کو منع کر دیا گیا۔ جیسے شام کے علاقے سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے آپ کو سجدہ کرنا چاہا، بلکہ جھک گئے، سجدہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع کر دیا، کہا کہ اے معاذ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے شام میں دیکھا کہ لوگ اپنے پادریوں کو، جو ان کے پوپ تھے، فادر تھے، جن کو عیسائی اپنے علماء کہتے ہیں، یا افسر لوگ جو تھے، ان کو لوگ سجدہ کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ میں آپ کو سجدہ کروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا کہ اگر میں غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورت سے کہتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرتی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تعظیمی سجدہ وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ ایک تعظیمی سجدہ تھا، تو اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ تو یہ دوسرا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بخشا کہ فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو، فرشتوں نے کر لیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابلیس کون تھا؟ کیا یہ بھی فرشتہ تھا؟ نہیں،
سورہ کہف میں آتا ہے کہ ابلیس یہ جنات میں سے تھا، یہ فرشتہ نہیں تھا، لیکن یہ عبادت کر کر کے اللہ رب العزت کا اتنا مقرب بن چکا تھا کہ یہ فرشتوں میں ہی رہتا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم فرشتوں کو دیا تو ساتھ اس کو بھی حکم تھا کہ یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، سورہ اعراف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے پوچھا، ابلیس سے، کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو اس نے کہا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، مجھے مٹی سے آگ سے بنایا گیا اور اس کو مٹی سے بنایا گیا۔ یعنی اس نے انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا، اکڑ گیا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ تکبر تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تکبر یہ بہت بری چیز ہے۔ حق بات کو ماننے میں جو مانے آتا ہے وہ تکبر ہوتا ہے۔ بندہ حق بات کو چھوڑ دیتا ہے کس وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے، اس چیز کا انکار کر دیتا ہے، جس طرح شیطان نے، ابلیس نے سب سے پہلے حق بات کو ماننے سے انکار کیا اور تکبر کیا۔ اور ویسے بھی اللہ رب العزت کو تکبر کرنے والا، مغرور، اکڑا ہوا انسان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کبر یہ اللہ کی چادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تکبر کیا اس نے اللہ کی چادر کو کھینچا۔ اللہ کو کون سا بندہ پسند ہے کہ جس میں عاجزی ہو، انکساری ہو، جھکاؤ ہو، لوگوں کے ساتھ محبت ہو، پیار ہو، دل کے اندر نرمی ہو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو جو تکبر کرنے والا ہے وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو جاتا ہے، اور شیطان نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے مہلک مرض سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔